غیر منصرف اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. غیر منصرف اسماء پر حالت جر میں زیر نہیں آتی، یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کا ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھ لیا کہ جب کسی غیر منصرف اسم پر آپ الف لام داخل کر دیں تو پھر وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ایگزامپل 2-3 اور اس کی رکھ لیتے ہیں. ایک جمع مکسر کا وزن ہے مساجد، اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مساجدہ، اور حالت جر کیا ہوگی؟ مساجدہ. یہ بالکل اسی قاعدے کے تحت کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کر رہا. لیکن اب آپ اس غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کرنا چاہتے ہیں. المساجد، المساجدہ، المساجد، اب اس پر حالت جر میں زیر آ جائے گی. فقراء، یہ سارے وزن ہم پڑھ چکے ہیں کل. فقراء، اس کی حالت نصب فقراء اور حالت جر فقراء. قاعدہ غیر منصرف اسم کا. اس پر آپ الف لام داخل کریں گے. الفقراء، الفقراء، الفقراء. تو اس گفتگو کا جو آپ کہہ لیں کہ اہم ترین نقطہ نکلا وہ یہ کہ غیر منصرف اسم پر جب آپ الف لام داخل کرتے ہیں تو غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. غیر منصرف اسم نارملی حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، لیکن جب غیر منصرف اسم پر آپ الف لام داخل کر دیں گے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. منصرف اسماء کے ساتھ آپ نے الف لام کا استعمال دیکھ لیا، غیر منصرف اسماء کے ساتھ الف لام کا استعمال دیکھ لیا، اور یاد رکھنے والی بات اس میں یہی ہے صرف آپ نے جب حالت جر میں غیر منصرف اسم کو استعمال کرنا ہے الف لام کے ساتھ تو اس وقت اس پر زیر آپ نے ڈالنی ہے. اب مبنی اسماء کے ساتھ الف لام کا استعمال دیکھ لیتے ہیں. اکبر کی مؤنث استعمال ہوتی ہے کبرا. اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے اور کبرا سب سے بڑی ہوتی ہے. اس طرح اصغر سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور صغرا سب سے چھوٹی ہوتی ہے. احسن سب سے اچھا ہوتا ہے. اب یہ کی وزن دیکھیں، اکبر، اصغر، احسن، اور ان کی مؤنث بھی ایک ہی وزن پہ آ رہی ہے، کبرا، صغرا، حسنہ. ٹھیک، یہ مذکر مؤنث چونکہ صفات ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا صفات میں آپ کو مذکر مؤنث دونوں گروپس ملیں گے. کبرا سب سے بڑی، اس پر آپ الف لام داخل کریں. الکبرا، اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الکبرا. حالت جر کیا ہوگی؟ الکبرا. کیونکہ مبنی اسم ہے، یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حسنہ، الف لام داخل کریں. الحسنہ، حالت نصب الحسنہ، حالت جر الحسنہ. تو مبنی اس میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں آئی. الف لام کا استعمال ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا. کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کسی نکرہ اسم پر الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک، الف لام جب کسی تنوین والے اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. اور باقی جو کیٹیگریز ہیں مختلف، اس میں آپ نے پریکٹس کر کے دیکھ لی مختلف اسماء کی. یاد رکھنے والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ غیر منصرف اسم پر جب آپ الف لام داخل کریں گے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. الف لام کے حوالے سے ایک اور اہم بات، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنی بھی ایگزامپل یہاں بورڈ پہ کی ہیں ان سب میں نے الف لام کے لام کو پروناؤنس کیا ہے.
القلم، آپ لام کی بات سن رہے ہیں نا، القلم، البیت، الکتاب، الجنت، الاکبر، الکبریٰ، ساری ایگزامپلز میں نے آپ کو دے دی مختلف کیٹیگریز کی. سب الفاظ میں الف لام کا لام پروناؤنس ہوا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. قمرن ورڈ میرے پاس ہے، شمسن ورڈ میرے پاس ہے. میں قمرن پر الف لام داخل کرتا ہوں، القمر. شمسن پہ میں الف لام داخل کرتا ہوں، تنوین ہٹ گئی. اب اس اسم کی پروننسیشن کیا ہوگی؟ الشمس. لام میں نے پروناؤنس نہیں کیا، اور آپ کو ہماری آسانی کے لیے یہاں شین پر شد لکھی ہوئی نظر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس الف کی زبر کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس میں لام پروناؤنس نہیں ہونا. کون سے الفاظ ایسے ہیں جن پر جب الف لام داخل ہو تو الف لام کا لام پروناؤنس کرنا ہے؟ کون سے الفاظ ایسے ہیں جن پر الف لام داخل ہو تو الف لام کا لام پروناؤنس نہیں کرنا؟ یہ ایک بحث اب ہماری شروع ہونے لگی ہے. اور قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے اس میں کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پر یہ سب کچھ حرکات شد وغیرہ لگی ہوئی ملتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ طریقہ کیا ہے. اس بات کا انحصار ان حروف پر ہوتا ہے جن سے وہ الفاظ شروع ہوتے ہیں. الف لام کے لام کی پروننسیشن کا انحصار ان حروف پر ہوتا ہے جن حروف سے وہ لفظ شروع ہوتے ہیں. یہ قمرن کس حرف سے شروع ہوا تھا؟ قاف سے. شمسن کس حرف سے شروع ہوا تھا؟ شین سے. بات کلیئر ہوگی نا؟ جس حرف سے لفظ شروع ہوگا اس حرف پر اس بات کا انحصار کیا جائے گا. اس اعتبار سے حروف جو ہمارے حروف الہجا ہیں ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان الفاظ کی مناسبت سے ہی. ایک قمری حروف ہوں گے، اور قمری حروف وہ ہوں گے جن میں الف لام کا لام پروناؤنس ہوگا، اور پھر شمسی حروف وہ حروف ہوں گے جن میں الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. اب ہم یہ کریں گے، پریکٹس تھوڑی سی کرتے ہیں. جو ہمارے حروف الہجا ہے جن کی تعداد ہم نے 28 پڑھی تھی، ان حروف میں سے قمری حروف اور شمسی حروف الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مطالعے اور اپنی یادداشت کے بل پر. اس وقت آپ کے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے اس بارے میں کہ کون سے حروف قمری حروف ہیں، کون سے حروف شمسی حروف ہیں. میرے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حروف لکھ دوں کہ یہ قمری حروف ہیں، یہ شمسی حروف ہیں، آپ یاد کرتے رہیں، یاد نہیں ہوں گے آپ سے. ٹھیک، بہت مشکل کام ہے. لیکن چونکہ آپ قرآن مجید کی تلاوت الحمدللہ روزانہ کرتے ہیں تو آپ کے حافظے کے حوالے سے آپ نے مجھے الفاظ بتانے ہیں قرآن مجید میں سے مختلف الفاظ لا کر کے ہاں جی یہ حرف جو ہے یہ قمری ہے، یہ شمسی ہے، یہ قمری ہے، یہ شمسی ہے. بعد میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک رزلٹ نکالیں گے کتنے حروف جو ہیں وہ قمری حروف ہیں اور کتنے حروف شمسی حروف ہیں. تو اب ہماری جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ عربی زبان میں قمری حروف اور شمسی حروف کی ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى ہے اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو بڑی جلدی آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ وہ میکسیمم اسماء جو ہیں تقریباً لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. پہلا حرف ہمارے پاس ہوتا ہے الف. الف سے اب کوئی لفظ آپ نے بنانا ہے، پھر اس پر الف لام ہم نے داخل کر کے دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ لام پروناؤنس ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو ہم اسے قمری حروف کی فہرست میں لکھ دیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم اسے شمسی حروف کی فہرست میں لکھ دیں گے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے لائیں ذہن میں. جس طرح دیکھیں
اول یہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, اس پر جب الف لام داخل کیا جائے گا الاول الاول الاخر الاحد, احدن ورڈ الف سے شروع ہو رہا ہے نا, اس پر الف لام داخل کریں تو لام پروناؤنس ہو رہا ہے. یہ ایک دو الفاظ میں شروع میں آپ کو پرابلم ہوگی, پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی. تو الف آپ کا قمری حرف بنا یا شمسی حرف بنا؟ قمری. اس کے علاوہ بھی ایگزامپلز آپ قرآن مجید سے لا سکتے ہیں, جیسے مجھے ایک دو باتیں نہیں تھی. ہاں, الاسلام, الاسلام ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ جی الف ہمارا قمری حرف ہے. اس کے بعد با, باقی ایگزامپلز ہم نے پہلے بہت ساری کی ہیں, البیت, البیوت, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے اگر آپ نام لائیں تو الباسط, الباعث, البصیر. ٹھیک, تو لام پروناؤنس ہو رہا ہے, لہٰذا آپ کا با جو ہے وہ قمری حرف ہے. یہ کون سے حروف میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں؟ حروف الہجا, وہ جو 28 حروف ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. الف, با, اور اس کے بعد تا. ہاں جی, التواب, لام پروناؤنس ہوا نہیں. التوبۃ, التائب. ٹھیک, تو تا آپ کا کون سا حرف ہوا؟ شمسی حرف ہو گیا. سا, قاعدے میں پڑھتے تھے ہم سا سمر, سے سمر پڑھتے تھے نا, اس پر الف داخل کر لیں. چلیں, الثمر, الثاقب. ہاں جی, کوئی اور ایگزامپل؟ سا سے ویسے شروع سے قاعدہ میں وہ سمری ہمیشہ دیکھا ہے, اور کوئی لفظ بہت کم ہی لفظ سے بنتے ہیں غالباً. بہرحال فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہی کافی ہے کہ سا سے جو الفاظ بنتے ہیں اور جب ان پر الف لام داخل کیا جاتا ہے تو الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوتا, لہٰذا سا آپ کا شمسی حرف ہے. مقابلہ برابر برابر ہو گیا. الف, با, تا, سا. اگلا حرف کون سا؟ جیم. جیم, الجبار, الجلیل. کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے, قمری حرف ہے. جیم کے بعد ہا. ہاں جی, الحکیم, الحافظ. ہاں جی, فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا ہا جو ہے وہ قمری حرف ہے. اس کے بعد خا. جی, الخبیر, الخالق, الخیر. فیصلہ ہو گیا قمری. دال, الدنیا, شمسی. ذال, قرآن مجید کے جو مختلف نام ہیں اس میں قرآن کا ایک نام ہے الذکر, الذکرا. ٹھیک, فیصلہ شمسی. را, الرحمن, الرحیم. ٹھیک ہو گیا, شمسی.